مکمل ہو نامکمل ہو، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود بندے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کوئی کام نہیں لیتے، لیکن جب آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں فرمائے کہ جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کی پورے دن کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، پورے دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، کہ وہ پورے دن اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اللہ کے حوالے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کیا، تو ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ فرمائے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اس کائنات کا اقتدار ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات۔ اس میں تبارک جو ہے، تبارک عربی میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ، کہ انتہائی برکت والی ہے وہ ذات۔ اور برکت کے بارے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ برکت کا تعلق انسان کے دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بہت سارا مال بھی ہو تو دماغ میں برکت نہ ہو تو آپ کو وہ بھی تھوڑا لگے گا۔ انسان اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے تب بھی وہ تنگ نظر ہوتا ہے، اتنا اس کا ہیوج بینک بیلنس ہوتا ہے تب بھی وہ بڑی اماؤنٹ اس کو بہت چھوٹی لگتی ہے۔ لیکن رب کا جو مطلب ہے نا، الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا، رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو آپ کے تھوڑے میں برکت پیدا کرتے ہیں، وہ ذات جو آپ کے تھوڑے کو زیادہ کر کے دکھائے، کہ آپ کے پاس تھوڑا بھی ہو تو آپ سمجھیں الحمدللہ ماشاءاللہ میرے پاس بہت ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے اس میں سے بھی آپ بچا لیتے ہیں، تو وہ بڑی برکت والی ذات ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اگر اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال و دولت میں برکت چاہیے تو برکت دینے والے سے ملے گی، برکت دینے والے سے مانگے، وہی برکت دینے والا ہے۔ انسان اپنا سر مارتا رہے، انسان جتنا سوچتا رہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جس ذات نے برکت دینی ہے، جس ذات نے برکت ڈالنی ہے، اسی سے برکت مانگیں تو وہ ذات آپ کے ہر کام میں برکت پیدا کر دے گی۔ اور فرمائیں کہ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کی سلطنت ہے، اس پوری کائنات کا اقتدار ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ کہیے کہ اے اللہ جو مالک الملک، یعنی ملکوں کا بادشاہ ہے، جو زمین کا بادشاہ ہے، جو اقتدار کا مالک ہے، وہ یہ چھوٹا سا اقتدار بھی جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس سے چاہے عزت چھین لے، سب کچھ اسی رب کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ تو برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، کائنات کا اقتدار ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں جو چاہیے وہ دے گا، اور واقعتاً بھی ایسا ہے کہ جو چاہیے وہی دے گا، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے، اس لیے کہ اسی کی طاقت ہے،
اسی کی قوت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی یہ نعمتیں چھین سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نعمت چھین جانے کے بعد پھر نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ کے پاس جب تک نعمت ہے کوئی فکر ہی نہیں، لیکن جب نعمت چلی جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ جب انسان سے نعمت چلی جائے، اس کی جاب چلی جائے، جب تک جاب چل رہی تھی نماز کی بھی فرصت نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور مسجد تو آنا بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ لیکن جس دن وہ نعمت چلی جائے تو پھر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی پتا ہے کہ دینا بھی اسی ذات نے ہے، پھر فوراً ہم اللہ کا رخ کرتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فذو دعاء عریض، کہ وہ انسان لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ تو نعمت ملنے پہ بھی، دینے پر بھی اس کی قدرت ہے، اور نعمت واپس لینے پر بھی اس کی قدرت ہے۔ نعمت اگر انسان کے پاس جو ہے، اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رب کا شکر ادا کریں گے تو وہ نعمت کو برقرار رکھے گا، وہ آپ کی جاب کو برقرار رکھے گا۔ اور نعمت اگر انسان شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو پھر اس پر پریشانیاں آتی ہیں، پھر تکالیف آتی ہیں۔ آپ اس آیت سے بس یہی سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، وہی برکت دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری قوت ہے، سارا اقتدار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس اسی سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ پھر فرمائیں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو ایجاد کیا، لیبلوکم، تاکہ تم لوگوں کو دیکھے، تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اصل اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں کہاں جاب کی تھی، آپ نے کتنا پیسہ کمایا تھا، آپ کا کتنا بڑا بینک بیلنس ہے، آپ کے کتنے گھر ہیں، کتنی جائیداد ہے۔ اس چیز کی اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھیں گے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم نے کتنا اچھا عمل کیا تھا۔ اور ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیں کہ انسانوں کے سامنے تو ہم اچھا بننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک اچھے بنیں۔ جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے وہی دراصل اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا انسان وہ ہے، زیادہ عزت والا انسان وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک اور بھی ہمارا مزاج ہے، باہر ہم نکلتے ہیں تو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، بہترین کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، مسجد ہم آتے ہیں تو بس جیسے بھی آ جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ رب مان لے گا، جیسے بھی ہم پڑھ لیں گے اس کو قبول کر لے گا۔ بس رب کے لیے تو سارا ایسے بچا کچا مال ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ جیب میں ریزگاری آپ کی یہ چینج ہے نا، وہ بڑی ہیوی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آ کے ہم ڈالتے ہیں، نوٹ کبھی نہیں ڈالتے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا رویہ اللہ سے کیسا ہے۔
یعنی ہم اللہ سے ڈیل کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ہم اس کو چینج دیتے ہیں. جو وہ بھی اس سوچ سے کہ وہ ہماری جیب میں بھاری ہو رہی ہوتی ہے تو چلو وہاں مسجد میں ڈال دو. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو اس کو بھی اللہ تعالیٰ مان لے گا، قبول کر لے گا. احسن عملا، اچھا عمل. اللہ تعالیٰ اچھی چیز قبول کرتا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایکسلنس رکھی ہے کہ ہر چیز میں پرفیکشن، کہ آپ اگر اللہ کو دیں تو بہترین مال دیں. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو مکمل توجہ کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ روزہ رکھیں تو وہ تقوی سے بھرپور روزہ ہو. آپ حج کے لیے جائیں تو وہ صرف اللہ کے لیے جائیں. ایکم احسن عملا. پھر دوسری جگہ فرمائیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. کہ زمین پر جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ زمین کی خوبصورتی ہے، تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کام کر لیتا. پوری دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو، دنیا میں جتنا اچھے طریقے سے رہنا ہے رہو، لیکن اچھے کام کرو، اچھے کام کرو. اور ایک جگہ فرمائیں کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت اچھے ہیں، تم بھی اللہ کے ساتھ اچھے بن کے رہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وہ بڑا زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے.